السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شہر کی مخلوق بے حال تھی، کئی ہفتوں سے بارش کا نام و نشان نہ تھا۔ لگتا تھا کہ دریاؤں ندیوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے، اور مدتوں رہنے والے مکین یہاں سے کوچ کا سوچنے لگے۔ لو اور حبس اس قدر بڑھی کہ 20-25 جنازے ایک دم اٹھ گئے اور خوف خدا سے اذانیں گونجنے لگی۔ مسجد، مندر، گرجا گھر سب بھر گئے، مگر بارش کو نہ برسنا تھا نہ برسی۔ تو لوگ ایک بزرگ کی ہمراہی میں نماز دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف چل نکلے۔ راستے میں بازار پڑتا تھا اور بازار میں بازار حسن۔ وہاں کی ایک طوائف ذاتی نے ہجوم دیکھا اور اس ہجوم میں ایک معذور کو دیکھا جو بیچارہ بہت مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے اس ہجوم کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو اس نے اپنے پیغام رساں کے ذریعے بزرگ کو پیغام دیا کہ دعا کے لیے اتنا سفر درست نہیں، دعا تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ طوائف کا پیغام رساں ہے تو خوب اس کی درگت بنائی۔ وہ بیچارہ اپنی جان بچا کر وہاں سے کھسک لیا۔ لوگ دعا کر کے لوٹ گئے۔ کئی روز ہوئے مگر بارش تو کیا، کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ لوگ پھر بزرگ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو دعا کر چکا ہوں، ایسا کریں ایک اور بزرگ ہیں جو دنیا سے ناتا توڑ چکے ہیں، آپ لوگ ان سے دعا کرائیں۔ لوگ بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے اور دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا مالک کی مرضی ہے، میں دخل اندازی ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ میں تو یہی کہتا ہوں اے مالک، ہم تیرے غلام بندے ہیں، تو جو چاہے کرے اور یقیناً بہتر کرتا ہے۔ مالک کے آگے کلام نہیں، مالک تو خود ہی کلام ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، للہ باران رحمت کے لیے دعا کریں۔ بزرگ ان کے اصرار پر آخر ان کے ساتھ ہو لیے۔ ہجوم ایک بار پھر عیدگاہ کی جانب رواں دواں تھا کہ اللہ کے حضور ہم گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں اور نماز استسقاء ادا کریں گے۔ ابھی ہجوم بازار ہی پہنچا تھا کہ اس طوائف زادی نے اپنے جھروکے سے جھانکا، خلقت کو دیکھا تو اپنے پیغام رساں کو دوبارہ بھیج دیا کہ بابا یہ ہجوم پہلے بھی 2 بار جا چکا ہے، دعا کی غرض سے آپ اگر میرے کوٹھے تشریف لائیں تو آپ کا کام یہی ہو جائے، ایسے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی بابا کیا جواب دیتے، ہجوم میں سے کئی افراد اس پیغام رساں پر پل پڑے اور چلائے کہ تم کیا کالی بلی کے جیسے ہمارا راستہ کھوٹا کرنے آ جاتے ہو۔ پھر کیا ہوا ناظرین، اس کے بارے میں ہم اگلی نشست میں بات کریں گے انشاءاللہ۔